السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جلسہ جرمنی 2023 کا آخری دن اور ابھی ہم نے پہلے سیشن کا اختتام دیکھا ہے، تو ہمارے ساتھ آج بہت ہی معروف شخصیت جماعت احمدیہ میں ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا شرف حاصل کیا ہے جو ہماری جماعت میں ہر احمدی اس کے لیے ترستا ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے۔ میں بات کر رہا ہوں حج کی سعادت حاصل کرنے کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ایاز افتخار صاحب موجود ہیں۔ ان کو اسی سال حج کرنے کی توفیق ملی اور میری کچھ بات جلسہ سالانہ UK پہ ان کے ساتھ ہوئی، تو میری خواہش تھی کہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ان سے بات کی جا سکے، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک احمدی کو وہاں حج کی توفیق مل گئی، وہ بھی جو سعودی عرب کے کنگ بادشاہ یا حکومت کی طرف سے دعوت نامے پہ۔ تو میرا خیال ہے ان کے الفاظ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور وہ کیا سمجھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا۔ جی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حج کی سعادت نصیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خاص کرم ہے، بہت ہی خاص فضل ہے، بہت ہی خاص عنایت ہے جو کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے امتیاز کہ اس کو حاصل ہوگی، اس کو نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو امسال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی، اور میری اب تک یہی دعا ہے اور میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ یہ جو سعادت نصیب ہوئی ہے یہ اللہ کے حضور بھی مقبول ہو جائے۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے حج کر لیا تو کیا ہو گیا، جب تک اللہ کے حضور مقبول نہ ہو۔ اور حج ایک ایسی نعمت اور سعادت ہے جو آپ کو اللہ کے زیادہ قریب کرتی ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ جتنے دن بھی آپ وہاں پر ہیں آپ کا صرف ایک ہی مشغلہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود بھیج سکیں، وہاں جا کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہ آپ اس زمین پر چل رہے ہیں جس زمین نے اس پیارے رسول کی قدم بوسی کی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور پھر جب آج ادھر ادھر دیکھتے ہیں، میں نے سفر بھی کیا ٹرین سے مکہ سے مدینہ تک، تو جو آپ سارے علاقے دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ اب تو ہم ان ایکسپریس ریل گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس زمانے میں ہمارے جو محبوب تھے وہ کیسے ان جنگلات میں سے، ان بیابان علاقوں میں سے کیسے سفر کر کے اتنے میل چل کے کیسے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوں گے۔ صحیح بات ہے۔ وہ آپ کے دل میں، طبیعت میں ایک ایسی رقت پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح بات کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس راہ پر قربان ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ جس راہ پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ تو حقیقت میں یہ سوال نہیں ہے کہ آپ نے حج کیسے کیا اور یہ ہوا، وہ تو ایک انتظامی معاملات ہیں کہ آپ گئے، یہاں سے گئے، وہاں سے گئے، ایسے ہوا ویسے ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حج سے کیا فائدہ اٹھایا۔ بالکل ٹھیک بات۔ آپ نے روحانی لحاظ سے کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ بالکل صحیح۔ اور میں اپنے آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں، میں حج سے تو آ گیا ہوں لیکن میرے اندر روحانی لحاظ سے کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے، کیا احساسات ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیا میری عبادتوں میں کوئی فرق آیا ہے؟ بالکل صحیح۔ کیا میرے اخلاق میں کوئی فرق آیا ہے؟ کیا میرا جو جذبہ ہے اسلام کی خاطر خدمت کرنے کا، قربانیاں کرنے کا، اس میں کوئی فرق آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو یقیناً مجھے
حج پر جانے کا، حج کرنے کا کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے اس کے پھل بھی ملیں گے۔ بالکل صحیح بات۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر مجھے فکر کرنی چاہیے کہ بھئی اتنی دور جانا یہ وہ، اور آج کل جو موسم ہے وہاں پر وہ آپ کو پتہ ہی ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں وہاں جا کے کیا پایا، کیا لے کے آئے وہاں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ اصل میں بات ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، کوئی کسی طرح سے سوچتا ہے، کوئی کسی طرح سے سوچتا ہے، تو ان سوچوں پر جانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ ایک انفرادی سعادت ہے۔ بالکل ٹھیک بات، آپ کی اپنی شخصیت کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ بالکل صحیح، دوسرے اس کو اچھا سمجھے، برا سمجھے، جو بھی سمجھے، سمجھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کی، اس سے آپ نے کیسے فائدہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی محنت جو تھی وہ قبول بھی کی کہ نہیں۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح۔ اس لیے میں آپ سے اور آپ کے سامعین جو بھی ہیں، ناظرین جو بھی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ دعا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کلمہ پر ساری امت کو جمع کر دیا۔ بالکل صحیح بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بالکل صحیح، جب یہ کہہ دیا تو باقی کیا رہ گیا؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں پوچھنے لگا تھا نیکسٹ، کہ سعودی عرب کی حکومت یا سعودی، دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مسلمان کس کو ماننا ہے، ہم نے کس کو، اور انہوں نے جو بلوایا یا دعوت نامہ دیا۔ ہم پرابلم صرف آج کل یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے جتنے افراد ہیں دنیا میں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، اور ان کی حدیث کے مطابق نہ صرف احمدی ان پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے ان کو سلام بھی پہنچائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ جو سعودی حکومت ہے، ان کی سورسز بڑی تھے، ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں اگر ان لوگوں کو سیاسی بنیاد پہ نان مسلم قرار دیا گیا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ ہر بندہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، اس لیے وہ حج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اسی بیس پہ، لیکن اس کے اوپر بعض لوگ جو سیاسی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ یہ لوگ تو جی مسلمان نہیں ہیں، ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا نا ہمارے نزدیک۔ دراصل کوئی کسی کے مذہب یا عقیدے پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے، ایگزیکٹلی صحیح۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ جی جی، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، کیا ہیں؟ جی، اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل صحیح بات، کیونکہ مذہب جو ہے جی وہ حقیقت میں آپ کے دل کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو مجھے سنانے کے لیے نہیں پڑھتے، بالکل صحیح بات ہے، نہ مجھے سننے کی کوئی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، آپ کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے اس محبوب کو تسلیم کر لیا، بالکل صحیح بات، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے مذہب کے لیے جو تا قیامت قائم دائم رہے گا، اس کے لیے اللہ نے اس کے ذریعے سے انسانیت کو اپنی تعلیم جو تھی وہ عطا کی۔ بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف عطا ہی نہیں کی بلکہ اپنا کلام بھی نازل فرمایا۔ بالکل صحیح بات، کہ یہ میرا کلام ہے اور یہ وہ تعلیم ہے، اللہ نے فرمایا جو میں تمہیں دے رہا ہوں انسانیت کے لیے۔ جی، اور پھر دیکھیں سب سے بڑی جو خوبصورتی میں سمجھتا ہوں اسلام کی یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تعلیم ہی عطا نہیں کی، جی بلکہ ایک ایسا محسن انسانیت بالکل رسول بھی بھجوایا جی جو دنیا کے لیے بہترین نمونہ تھا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ اب قرآن مجید کی جو بھی ساری تعلیم ہے جی اس کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی جو اس کا حصہ ہے وہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ سے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ بالکل ٹھیک، تاکہ ہمیں ادھر ادھر کی کوئی تجسس کرنے کی، یہ باتیں کرنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ بالکل صحیح بات، یہ اللہ کا حکم ہے، بالکل صحیح، یہ رسول ہے، اس نے ہمیں دکھا دیا، بتا دیا ہے جی کہ تم نے
ایسے اس پر عمل کرنا ہے. بالکل بہت بہت. اب اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے. بالکل اس وجہ سے کسی کا کیا کہنا، یہ کہنا، وہ کہنا، اس کا کوئی سوال نہیں پیدا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم کون لوگ ہیں جن کے کردار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ نظر آتا ہے، انہوں نے دل جیتے پیار محبت سے، اور اگر وہ کردار نظر آئے گا وہ آج جماعت احمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے جتنے بھی دنیا میں چل رہے ہیں اس میں لوگ متاثر ہو کے وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے. آج بھی آپ نے جلسے میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی وقت. بہت شکریہ. جیسے میں نے کہا دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جو دوست میرا بھی اور سب کا حج قبول فرمائے. آمین. اور جو دعائیں ہمیں کرنے کی توفیق مل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. دوست یہ دیکھیں کس طرح شوق مل رہے ہیں ان سے مل کے. وہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان میں حاجی جو حج کر کے آتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے برکت ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوست باری باری کیسے مل رہے ہیں.